من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التجس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ رمضان مبارک میں بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب جمعے کا دن آتا ہے تو پھر اس کی عظمت اور برکت کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ اب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ قرآن پاک مختلف اوقات کے اندر اتارا گیا ہے، مختلف آیات کا شان نزول علیحدہ علیحدہ ہے۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی اسی وقت اللہ نے وہ چیز قرآن پاک کے اندر آیات کی صورت کے اندر نازل فرمائی۔ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تب آپ پر اتارا گیا۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے تب آپ پر اتارا گیا۔ آپ علیہ السلام سفر جہاد میں تھے تب آپ پر اتارا گیا۔ آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کی زندگی کے اندر تشریف فرما تھے تب بھی آپ پر قرآن پاک اتارا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے کچھ عرصہ پہلے تک اسی طرح قرآن پاک کی آیات اترتی رہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جب اس کو لوح محفوظ پر منتقل کیا تو وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ سارا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر منتقل کر دیا۔ اس وقت وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، اور پھر اس سے آگے آہستہ آہستہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اوقات میں اتاری۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں اتارا، یعنی اپنے ہاتھ سے لوح محفوظ تک رمضان کے مہینے میں اتار دیا، اور پھر آہستہ آہستہ امت کے لیے جس وقت جتنی ضرورت تھی اتنا اتار دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
آگے 3 صفت قرآن پاک کی بیان فرمائی. پہلی صفت ہدی للناس، اور دوسری صفت وبینات من الہدی، تیسری صفت والفرقان. یہ 3 صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اتاری ہیں کہ وہ قرآن پاک جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر اتارا. پہلی صفت کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت. انسانیت کا جو لفظ ارشاد فرمایا، اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ یہ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور غیر مسلم کے لیے بھی ہدایت ہے. اگر غیر مسلم بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا آسان حل ان کے لیے بھی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، ان کو بھی ہدایت مل جائے. ہدایت کے لیے 2 معنی آتے ہیں عربی زبان میں. ایک ہدایت کا معنی ہے اِرشاد الی المطلوب، عربی کا لفظ ہے، اور دوسرا ہدایت کا معنی ہے قراءۃ الطریق. اِرشاد الی المطلوب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مطلوب تک پہنچا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، اور قراءۃ الطریق کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھا دینا. ہدایت کی یہ دونوں معنی آتے ہیں. یعنی ایک معنی جو اِرشاد الی المطلوب ہے، اس کو اپنی زبان سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے فلاں راستہ بتائیں، مجھے فلاں راستہ بتائیں، میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، اور آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اور پکڑ کر اس کے ساتھ خود بھی چل پڑیں، اور چلتے 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 اس نے جو جگہ آپ کو بتائی تھی اس جگہ کے اندر جا کر اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کی منزل مقصود ہے، میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے. تو یہ جو اِرشاد الی المطلوب والا معنی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ یقینی ہوتا ہے کیونکہ وہ آدمی اپنے ہاتھ سے خود وہاں چھوڑ کے آیا ہے. اور دوسرا معنی جو ہوتا ہے راستہ دکھا دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے آپ سے راستہ پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، تو آپ نے اس کو زبانی راستہ بتا دیا کہ یہاں سے ایسے چلے جائیں، وہاں سے مڑ جانا، آگے چوک آئے گا، پھر ایسے ہو جانا، آپ کی فلاں منزل آ جائے گی. یہ جو راستہ ہے، اس میں آپ نے صرف اس کو راستہ دکھایا ہے، بتایا ہے، چھوڑ کر نہیں آئے. اس سے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر راستے کے اندر وہ کہیں اور نہ مڑ جائے، میں نے اس کو موڑ کوئی اور بتایا ہو اور وہ موڑ کسی اور جگہ پر جائے، یہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ ہماری جانب سے جو ہدایت ملتی ہے، یہ وہ ہدایت ملتی ہے جو انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بتائی ہے وہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت بتائی ہے وہ انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے. جو لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں راستے کے اندر بھٹک نہ جائے. لوگوں کا راستہ بتایا ہوا ایسا ہی ہوتا ہے. اگر سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے تو پھر وہ راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہوگا، وہی ہمیں سیدھے راستے پر لے کر جا سکتا ہے.